بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کی پہلی اولاد ان کی بیٹی زیب-un-Nissa مخفی تھی۔ ان کی ولادت 15 فروری 1638 عیسوی اور وفات 26 مئی 1702 عیسوی کو ہوئی۔ زیب-un-Nissa مخفی ایک عاشق رسول، عالمہ، حافظ قرآن اور فارسی کی صاحب دیوان شاعرہ تھی۔ ان کا مشہور شعر ہے: گرچہ من لیلا اساسم دل چو مجنو دو نواست، سر بصحرا می زنم لیکن حیا زنجیر پاست، دختر شاہم و لیکن روب فقر آوردم، زیب و زینت بس ہمینم نام من زیب-un-Nissa است۔ زیب-un-Nissa مخفی کے اساتذہ میں حافظہ مرہم کا ذکر آتا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کے استاد ملا احمد جیون نے زیب-un-Nissa مخفی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تھی۔ ملا احمد جیون جو اسلام کے ایک زبردست عالم تھے، قرآن شریف کے مفسر، ان کی تفسیر تفسیرات احمدیہ اور اصول فقہ پر پڑھائی جانے والی سب سے بڑی اور مؤثر کتاب نور الانوار ملا احمد جیون کی تصنیف ہے۔ زیب-un-Nissa مخفی نے زیب و زینت بھی ترک کر دی تھی۔ دنیا داری اور امور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اور وہ فقیری کی طرف مائل ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک کنیز کو آئینہ لانے کے لیے کہا۔ جب کنیز سامنے پہنچی تو آئینہ ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ زیب-un-Nissa نے کہا، چشت کیا ہوا؟ تو کنیز نے کہا کہ آئینہ بشکست، یعنی آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو زیب-un-Nissa مخفی نے فی البدیہہ کہا، خوب شد کے سامان خود نمائی شکست، اچھا ہوا کہ خود نمائی یا خود بینی کا سامان ٹوٹ گیا۔ زیب-un-Nissa مخفی کے لیے کہتے ہیں انہوں نے زندگی کے کٹھن مراحل دیکھے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ ان کو سلیم گڑھ کے قلعے میں قید رہنا پڑا۔ وہ منصور حلاج سے بھی متاثر تھیں۔ آپ کے دیوان-i-Makhfi کی پہلی غزل میں انا الحق کا ذکر ملتا ہے۔ دیوان-i-Makhfi کی پہلی غزل کے پہلے اشعار یہ ہیں: ایز ابر رحمت خرم گلو بستان ما، گفتگوئے حرف عشقت مطلع دیوان ما، مو بموئے ما انا الحق گوز شوق دار عشق، تشنع خون محبت ظاہر و پنہان ما۔ زیب-un-Nissa مخفی کی سوانح کے سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی اور منشی محمد دین خلیق کا بڑا نام ہے۔ کچھ روایات کے مطابق زیب-un-Nissa مخفی نے شادی نہیں کی تھی۔ اپنے ایک مکالمے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس سنت نبوی کا پاس عزیز ہے، مگر جب میں خطۂ ارضی پر نظر ڈالتی ہوں تو کوئی بھی شہزادہ یا امیرزادہ مجھے اس لائق نظر نہیں آتا کہ میں اسے اپنا شریک حیات بناؤں۔ مجھے سب نفس کے غلام نظر آتے ہیں، اور میں نے چونکہ اپنے علم کو ہی نفس مان لیا ہے، اس لیے اس کی تسکین کے لیے کتب خانے سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ زیب-un-Nissa مخفی کی مزار کے بارے میں بھی مستند روایات نہیں ملتی۔ کچھ کے بقول وہ دہلی میں مدفون ہیں اور کچھ نے لاہور میں ان کی مزار کی نشاندہی کی ہے۔ بہرحال زیب-un-Nissa مخفی اپنی صوفیانہ شاعری اور اپنے دیوان کی وجہ سے ہمیشہ اہل آن دل کو یاد رہیں گی۔